السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ زہرا عابدی آپ کی میزبان آج مارننگ واک پہ نکلی ہوں، تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں اپنی فیلنگس۔ آج مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے۔ ہر بچے کا بچپن ایک ہی جیسا ہوتا ہے، بس تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ کچھ شرارتی ہوتے ہیں، کچھ کم شرارتی ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں۔ میں بالکل شرارتی نہیں تھی، لیکن میرے اندر ایک خامی تھی کہ میں چپکے سے گھر سے نکل جاتی تھی۔ اب بتائیے، جب 3-4 سال کا بچہ چپکے سے گھر سے نکلے گا تو کیا کیفیت ہوگی ماں کی اور دوسرے گھر والوں کی۔ تو یعنی مجھے کافی تنبیہ ہوتی تھی اس بات پہ، اور یہ تنبیہ ہوتے ہوتے بڑی ہو گئی میں، یعنی 7-8 سال کی عمر میں آ گئی۔ میرے گھر کے نزدیک ایک ندی بہتی تھی، ندی نہیں، آپ دریا کہیے، چوڑے پاٹ کا، اسے وہ حب ندی کہلاتی تھی۔ اور اتنا چوڑا پاٹ تھا اس کا۔ اب یہ قسمت کی خوبی ہے کراچی کی کہ اس ندی کے کنارے دریا سے ندی بنی، حب ندی بنی۔ حب ندی سے اس کا نام پڑ گیا گجر نالہ۔ اور گجر نالہ اس لیے پڑا کہ جب مہاجرین آ کے بسے ہندوستان سے لاکھوں کی تعداد میں، تو ان کے لیے ہمارے پنجاب سے گجر برادری نے آ کے اپنی ڈیری کے مصنوعات میں قدم جمائے، تو وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں باڑے قائم ہو گئے کہ وہ گجر نالہ بن گیا۔ ساتھ میں یہ ہوا کہ اس کے جو دونوں جانب تھے کنارے، وہ پاٹتے 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 سن 71 آ گیا۔ سن 71 تک اس کے اندر کوئی وہ نہیں تھا، وال نہیں بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر کراچی کے اوپر جو حاکمان آئے وہ ایسے بقرات تھے، انہوں نے کہا اس ندی کو، اس نالے کو جو یہ تھوڑا بہت بچا ہے، اس کو سمیٹ کر دیواروں کے اندر لے آیا جائے۔ دور دور تک نالے، گجر نالے کے اندر پختہ دیواریں بنا دی گئیں اور نالے کو اس میں محدود کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا، کراچی کے شہریوں نے، پورے پاکستان کو ہی پتہ چلا ہوگا، خبروں میں تو ظاہر ہے پورے پاکستان کی خبروں میں چلا یہ کہ کراچی ڈوب گیا، کیونکہ جو آئے لوگ اس پر قابض ہوئے، انہوں نے پیسے کی لالچ میں اس کو محدود کیا، نالے کو۔ پہلے دریا کو محدود کر کے ندی تک لائے، ندی کو محدود کر کے نالے تک لائے۔ اس کے بعد نالہ بھی برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے دونوں طرف دیواریں کھڑی کر کے اور زمینیں پاٹ پاٹ کے وہ بیچ دیں۔ وہ بے شک 4 دن کی دنیا میں انہوں نے کافی کمائی لے لی، لیکن اس میں شہریوں کا بہت بڑا نقصان ہوا کہ شہر کا شہر ڈوبنے لگا۔ اور پھر اس کا نتیجہ تو آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہوگا، کراچی میں کتنی بستیاں ڈوبیں، کتنے مکانات تباہ ہوئے۔ تو یہ ہے کہانی حب ریور کی۔ اب میں آتی ہوں اپنے بچپن کی طرف، جو میں نے شروع کیا تھا۔ تو مجھے بچپن میں شوق تھا بہتی ہوئی ندی دیکھنے کا، سیلابی پانی میں۔ ایک دن کی بات ہے، خوب بارش ہوئی رات کو، اور صبح ہو کے میں چپکے سے گھر سے نکل گئی، عمر یہی 6-7 سال، اور پہنچ گئی ندی کے کنارے۔ اور ندی کے کنارے ایسی محو ہو کے دیکھ رہی تھی میں ندی کو، کہ ابھی گھر میں سو کے نہیں اٹھے تھے گھر والے کہ میں گھر سے نکل گئی ندی دیکھنے کے شوق میں، کیونکہ مجھے معلوم تھا جب امی جان اٹھ جائیں گی تو مجھے جانے نہیں دیں گی۔ اور میں کھڑی ہوئی محو دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرے پیچھے سے ایک مرد کے چیخنے کی آواز آئی،
میں نے گھبرا کے دیکھا پیچھے تو ایک مرد نے مجھے وہاں پہ گردن سے دبوچا اور میری شرٹ پکڑی اور گھسیٹ کے مجھے پیچھے لے لیا، کئی قدم پیچھے لے لیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے مارا تو نہیں، لیکن مارنے کے طریقے سے ہاتھ اٹھایا اور کہا آئندہ نظر آئی یہاں پہ تو مار ڈالوں گا۔ ابھی میں کھڑی تھی سہمی ہوئی، میری آنکھوں کے سامنے جس جگہ میں کھڑی تھی اس جگہ کی زمین میں دراڑ پڑی اور وہ زمین چلی گئی نالے کے، بہتے ہوئے نالے کے اندر۔ جب وہ زمین گئی تب اس نے کہا، آدمی نے دیکھا وہ تو کار سے بات کر رہا تھا، دیکھا تو نے، تو اگر یہاں ہوتی تو بھی بہہ جاتی۔ اور واقعی مجھے آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو خوف کی ایک لہر سما جاتی ہے کہ اگر امی جان اٹھ گئی ہوتی اور انہوں نے مجھے ڈھونڈا ہوتا، گھر والوں نے، میں نہیں ملتی تو میں کیا ہوتا، میرا تو پتہ نشان بھی نہیں ملتا کہ وہ فرد نیکی کا فرشتہ بن کے آ گیا اور اس نے مجھے گھسیٹ لیا۔ تو بچوں پہ بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ہی باتیں ہوئی تھیں جب میں نے اپنے بہو سے کہا کہ تالا ڈال کے چابی اپنے پاس رکھا کرو تاکہ بچے موقع ملتے ہی باہر نہ نکل جایا کریں۔ تو یہ تمام والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے گھر میں جو بچے بالخصوص باہر کے شوقین ہوں، جو کہ 99% ہوتے ہیں، ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں اور گھر کے اندر تالا رکھیں۔ صبح کے وقت وہ اپنے ہاتھ سے کھولیں، اپنے ہاتھ سے بند کریں۔ تو یہ تھی میرے بچپن کی کہانی، خاص کہانی۔ پھر آپ کو اگلے چکر میں اپنے بچپن کی کوئی خاص کہانی پھر سناؤں گی۔ سوچیے اگر ذرا سے اس دن بھول چوک ہو جاتی اس بات پہ میرے والدین کے لیے کہ انہوں نے تالا کیوں نہیں رکھا تھا، وہ تو ظاہر ہے اپنے آپ کو ہی بلیم دیتے نا۔ اور میرے مزاج کی وہ آج بھی وہی کیفیت ہے کہ میرا گھر میں بیٹھنے کا دل نہیں، جب کام کر سکتی ہوں تو پھر میرا گھر میں بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا ہے، شروع سے عادت ہے۔ میری والدہ کافی خفا ہوتی تھی، لیکن انسان اپنی افتاد طبع سے مجبور ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کے کام نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی افتاد طبع اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ